بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 1974 کے حالات کے حوالے سے مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت کے ساتھ کچھ نشستیں ہم نے ارینج کی تھیں۔ اس سلسلے میں ایک نشست پہلے ہو چکی ہے اور آج دوسری نشست ہے، اور ہم اس سے ہی سوالات کا آغاز کرتے ہیں محترم مولانا صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو نشست سے پہلے مولانا ہم نے کی تھی اس میں ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا، جی، اور وہ سوال آپ سے سمدانی کوڈ کے بارے میں ہے کہ جو روا میں واقعات ہوئے اس پر ایک عدالتی ٹریبیونل قائم کیا گیا سمدانی صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر جماعت احمدیہ نے کیا حقائق پیش کیے اور کیا یہ رپورٹ شائع ہوئی؟ میرے فاضل بھائیو، میں بے حد ممنون ہوں حقیقتاً کہ آپ نے اس وقت ایک نہایت بنیادی اور کلیدی سوال پیش فرمایا ہے، جس سے کہ تاریخی حقائق کو سمجھنے میں بے انداز مدد ملے گی۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، سمدانی عدالت ثانیہ روا کے مان بعد قائم کی گئی تھی، اور پورا پاکستان راتوں رات کہ پریس کی جدوجہد سے صبح سویرے آگ اور خون میں گرا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر کربلا تھی، جو پورے ملک پر دیکھتے ہی دیکھتے محیط ہو گئی تھی۔ حضور کی طرف سے ارشاد ہوا کہ قاضی محمد نذیر صاحب میرے استاذ اور مولانا غلام علی صاحب سیف وہ بھی میرے استاذ تھے، اور خاکسار کہ وہ سمدانی کورٹ میں وہ کلا کی مدد کے لیے فوراً لاہور پہنچے۔ ہم لوگ لاہور پہنچے، اور حضرت امیر صاحب لاہور نے حضرت شفقت اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر بخشے، ان کی زندگی خدمت دین سے ہے، اور وہ اس عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو ابتدائی سے سلسلہ احمدیہ کے لیے خدمت کے لیے وقف ہے، اور اسی خاندان نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بطل احمدیت، حضرت چودھری محمد اسد اللہ خان صاحب، انہوں نے ہمیں رہائش کے لیے وہ کمرہ عطا فرمایا جس میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر قیام فرماتے تھے۔ وہی لاہور کے ایثار پیشہ اور مخلص اور پرجوش وکلاء، جنہوں نے اس زمانے سے لے کر آج تک خدا تعالیٰ کے فضل سے سرتاپا جہاد بن کے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی مدد کی ہے قانونی لحاظ سے، وہ سارے وہیں پہنچے، اور اس موقع پر جو فوٹو کاپیاں مختلف اخباروں کو دی گئیں، ان فوٹو کاپیوں کی شکل میں خاکسار نے ایک نوٹ مرتب کیا جو اس وقت میرے پاس موجود ہے، اثر ریکارڈ میں ہے، اور اس کا عنوان تھا یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی عدالت میں تشریف لائے، مگر حضور کے پر جو سوالات کیے گئے وہ اس زمانے کے تمام اخباروں میں
نمایاں طور پر چھپے ہوئے موجود ہیں، اس کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو معلومات اس وقت لاہور کے فاضل احمدی وکلاء کی خدمت میں جو کاغذات پیش کیے گئے، اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ خلاصہ یہ تھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کے وکلاء اپنے کیس کی تیاری کے سلسلے میں بعض چھوٹے چھوٹے نوٹ شامل کر لیتے ہیں اور تشریح ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا کہ وکیل ہمیشہ کامیاب وہی ہے جو مختصر بات کرے، مختصر تاریخ لکھے، کیونکہ بے وجہ، بے مقصد، بے ضرورت کو ایک لفظ بھی باز کر وہ سارے کیس کو خراب کر دیتا ہے۔ جی بلکہ ان کے اتفاق بات یہ ہوئی، یہ بہت بڑا رہنما اصول ہے دراصل، اور اسی کے روشنی میں یہ تاریخ لکھی گئی تھی۔ وہ بالکل ایسی بات ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک دفعہ ایک ملزم پیش ہوا اور اس سے یہ کہا گیا کہ تم پر یہ الزام ہے چوری کا، گھڑی چرا لی ہے تم نے۔ خیر جج نے جو مقدمے میں پیش ہونے والے گواہ تھے اور خود مدعی کی ساری باتیں اور پھر ان کے وکیل کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا اس کو سن کے تو مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں بری کرتا ہوں۔ اب اس سے ججمنٹ کے بعد قصہ ختم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ شخص کہنے کا حضور آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بری کر دیا مگر یہ انکمپلیٹ ہے۔ یہ جج کو بڑی حیرت ہوئی، اس میں کیا قصہ رہ گیا؟ کہنے گے کہ آپ نے یہ تو نہیں لکھا کہ میں گھڑی اپنے پاس رکھوں یا جس کی چرائی ہے اس کو واپس کر دوں؟ کہیں کہ پکڑ لو اس انسان کو، یہ چور ہے بالکل، اور میں اپنا یہ ججمنٹ ہے اس کو واپس لیتا ہوں۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ نوٹ میں سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ فاضل جج صاحبان تحقیقاتی عدالت 1953 کی رائے، مطالبات کا یعنی اراری مطالبات کا بچہ ابھی زندہ ہے اور راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے اور اسے اٹھا کر گود میں لے لے۔ دیکھیں کتنی بصیرت افروز رائے اس وقت فاضل ججان نے دی، مسٹر جسٹس منیر تھے اور کیا نہیں تھے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں سیاسی ڈاکوؤں، تالا آزماؤں اور گمنام و بحیثیت آدمیوں غرض سب کے لیے کوئی نہ کوئی روزگار ہے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت اردو 307۔ یہ سب کی فوٹو کاپی ہم نے ساتھ لگائی۔ پلان 1974 کے آغاز سے پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ۔ چٹان 7 جنوری 1974 10۔ نمبر 2، روا کو اس غرض کے لیے نشانہ بنایا گیا، یعنی اس پلان میں یہ شامل تھا کہ بجائے لاہور کے ہم نے یہ جو منصوبہ ہے اس کا آغاز روا سے کرنا ہے، اور یہ لولاک 19 اپریل 1974 صفحہ 8 میں اور لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 7 میں موجود ہے، اور یہ جناب شور صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے گجرانوالے میں کی تھی۔ نمبر 3، اس سکیم میں طلباء کو اعلیٰ کار بنایا جائے۔ لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 5 صفحہ 7، لولاک 19 اپریل 1974 صفحہ 5۔ نمبر 4، 1953 میں ہمارا خون بہا تھا، اب مرزائیوں کی باری ہے۔ لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 8۔ اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو ماسٹر پلان بنایا گیا تھا، اب اس کے خط و خال آپ ملاحظہ فرمائیں۔ الف، غلط افواہیں سیاسی اور مذہبی رنگ میں، مثلا جماعت احمدیہ اسرائیل کی ایجنٹ بن کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ چٹان 12 نومبر 1973 صفحہ 4۔ نمبر 2، احمدیوں نے کلمہ بدل دیا ہے۔ چٹان 10 دسمبر 1973 صفحہ 10۔ اور نمبر 3، قرآن میں تحریف کر دی گئی ہے۔ یہ سوال حضور کے سامنے بھی پیش ہوا تھا، وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ یہ جی ترجمان اسلام لاہور 31 اگست 1973 صفحہ 7۔ بے، احمدیوں اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے دل آزار اور غیر احمدیوں اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے دل آزار اور نازیبہ تحریرات۔ چٹان
19 نومبر 1972 صفحہ 18۔ ان سے مقصود یہ تھا کہ احمدیوں کو بھی مستل کیا جائے اور عوام کو بھی مستل کیا جائے۔ ترجمان اسلام 20 جولائی 1973 صفحہ 11۔ چٹان 27 اگست 1973 صفحہ 4۔ چٹان 21 جنوری 1974۔ یہ دیکھیں، یہ وہ قصہ تو 31 یا 30 مئی کو ہوا ہے جی، 22 اور 29 مئی کو، 22 اور 29 مئی کو، اور یہ جنوری 74 ہے۔ پہلا 27 اگست 1973، چٹان 21 جنوری 1974 صفحہ 13، اور ایشیا جماعت اسلامی کے ترجمان 24 فروری 1974 صفحہ 5، اور چٹان 1 اپریل 1974، لولاک 19 اپریل، لولاک جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں۔ مولانا تاج محمود اس کے ایڈیٹر تھے۔ جی، تاج محمود صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اور لولاک کا صفحہ 5-8 ہے۔ اس کے یہ ایک اشتعال انگیزی کی فضا تھی جس کے قائم ہونے کے بعد جب یہ بڑھ گئی اور وہ پلان جو کہ روا پلان بنایا گیا تھا، جو استعماری طاقتوں کی سرپرستی میں شاہ فیصل اور بھٹو صاحب اور علماء ہم کی ساز باز کے نتیجے میں تھا، جب یہ پلاننگ اس اصل ماسٹر پلان کے قریب آ گئی تو اس پر پھر سورج صاحب نے اپنے نام کی طرح سورج کی انتہا کر دی کہ اب روا کے تباہ ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑی لمبی نظم ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روا کو تباہ کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اس نوٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستانی پریس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ اخبار جہاں کراچی 12 جون 1974، یہ ادارتی نوٹ تھا۔ اخبار آثار یہ غالباً لاہور سے چھپتا تھا، 3 تا 10 جون 1974 کے اداریے میں یہ انکشاف موجود ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو رپورٹیں شائع کی گئیں اخبار کی طرف سے، وہی اخبار جس کے مدد سرائی میں نے کل حوالہ پیش کیا تھا امیر شریعت آرار صاحب کا، جی، عنوان تھا 5000 مسلح افراد کا حملہ۔ یعنی چند طالب علم وہ تھے اور چند وہ تھے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، سارے جماعت کے افراد اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور یہ چند افراد میں سے کوئی ہوگا۔ پہلے تو یہ بنایا گیا کہ یہ مرزا ناصر احمد صاحب کی شرارت ہے۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو پھر کتابیں جو چھپی اس میں حضرت خلیل المسیح رابع کا نام لیا گیا کہ یہ ساری پلاننگ ان کی تھی، کیونکہ اس وقت امیر المومنین خلیل المسیح ثالث خلیفہ تھے، تو اس وقت ٹارگٹ حضور کی شخصیت کو بنایا گیا۔ جب حضور خلیل المسیح رابع تحت خلافت پر خدا کی طرف سے جلوہ گر ہوئے تو پھر ان ظالموں نے خلیل المسیح رابع کا نام تھا۔ اچھا، ایک عنوان تھا یہ نوائے وقت 30 مئی 1974، 5000 مسلح افراد، اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اخباروں میں جب چھپی ہے تو روا والوں کو پتہ لگا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کیونکہ سوائے چند احمدی نوجوانوں کے وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور ساری کارروائی کرنے والے نشتر کالج کے اسٹوڈنٹ ان کو پڑھایا گیا تھا سب کچھ۔ یہ نوائے وقت 30 مئی 1974 نے شائع کیا جلی عنوان کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ حمید نظامی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو کہ صف اول کے مسلم لیگی تھے اور جنہوں نے ہر موقع پر جماعت کی تائید کی۔ انہیں پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے بحیثیت جماعت حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ 53 میں بھی انہوں نے جماعت کے حق میں اور ملاؤں کی سازش کے خلاف پرزور بیان دیا ہے۔ اس وقت کا پریس آپ دیکھ لیں، جی، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن پھر مزید نظامی صاحب آئے کہ یعنی حمید نظامی صاحب نے تو باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ ہم مودودی صاحب کو یہ چیلنج کرتے ہیں اب ہم پر مقدمہ چلائیں کہ دراصل آپ کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، آپ کا مقصد اپنی حکومت کا قیام تھا، اور وہ قائد اعظم کو چونکہ حکومت مل گئی اس لیے وہ بغض اور کینہ آج تک نہیں گیا، اور آپ غدار ہیں
جنہوں نے کشمیر کے جہاد کو تہس نہس کرنے کے لیے سکھوں اور ہندوؤں سے سازش کر کے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں، میں کل پرسوں پرانا ریکارڈ دیکھ رہا تھا، غلام عباس صاحب کا انٹرویو سول اینڈ ملٹری غزل میں چھپا ہوا موجود ہے کہ میں مودودی صاحب سے ملا۔ اب تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فتویٰ ہی نہیں دیا۔ جب 53 کی بات تھی تو پیش کرنے کے لیے جب میں نے کوشش کی تو وہ پرچہ ترجمان قرآن کا جون 1948 کا، جس میں کہ کشمیر کے متعلق وہ فتویٰ تھا کہ جب تک ہمارے معاہدات ہیں انڈیا کے ساتھ عزل قرآن، ہم کوئی مسلح کارروائی نہیں کر سکتے، یہ کہیں بھی نہیں مل سکا۔ حتیٰ کہ وہ جو پبلک لائبریری مشہور ہے، پنجاب پبلک لائبریری، اس میں پرچہ موجود تھا، مگر وہ صفحے عنوان یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر، عنوان میں زیب عنوان یہ چیز رکھی گئی تھی، مگر آگے جو دیکھا تو وہ صفحے غائب کر دیے تھے ان حضرات نے، مجاہدین جماعت اسلامی نے۔ آخر اللہ نے فضل کیا، وہ ہمیں مل گیا، وہ سامنے پیش کیا۔ ہمیں نظامی نے چیلنج کیا کہ تم غدار ہو۔ سول ملٹری غزل وہ مجھے بعد میں ملا، ترجمان قرآن وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو ایک تو وہ حمید نظامی کا زمانہ تھا، ایک مجید نظامی آئے جو کہ پڑھ رہے تھے اس وقت جب کہ فوت ہوئے جناب حمید نظامی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت شیر دل انسان تھے، جماعت سے بہت ہی محبت رکھنے والے، بہت ہی پیار رکھنے والے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی جماعت ہے فقط جس نے اپنے امام کی اطاعت میں سر بکف ہو کے دیوانہ وار جہاد پاکستان میں حصہ لیا ہے۔ بہرحال لیکن مجید نظامی صاحب وہاں پر رہے تھے، ان کو شروع میں ہی گرفت کر لیا تھا جماعت اسلامی نے۔ یہاں پر آئے تو پھر ہر حرکت جو ہوئی، جو اداریے لکھے گئے، آج سے لکھے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کی روح اس کے اندر شامل ہے۔ بہر کیف سب سے بڑھ کر پراپیگنڈے میں حصہ نوائے وقت نے لیا، اور آج تک یہی صورت ہے، یہ پالیسی بدلی نہیں ہے۔ ہزار ان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ جماعت اسلامی کا اخبار نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے، اخباروں کو پڑھیں گے اور اداریے کو دیکھیں، سیٹنگ کو دیکھیں، ایجنسیوں کے خبروں کے اوپر جو نشان لگائے جاتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے جماعت اسلامی بول رہی ہے۔ تو اس وقت بھی سب سے زیادہ پراپیگنڈا جماعت کے خلاف نوائے وقت نے کیا ہے۔ نوائے وقت نے عنوان دیا 5000 مسلح افراد کا حملہ۔ ایک مشرق نے دیا روا ریلوے اسٹیشن پر مسلح طلبہ نے ملتان کے طلبہ پر حملہ کر دیا، 35 افراد زخمی۔ انہوں نے مشرق نے کچھ شرافت کر، یعنی خبر سازی میں کچھ تھوڑا بہت اس میں انہوں نے شرافت کا نمونہ دکھایا ہے۔ مساوات نے لکھا کہ لیل پور ٹرین پہنچی اور طلبہ کا لاؤڈ سپیکر پر قبضہ ہو گیا، ہنگامہ، شہر میں جلوس نکالا گیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے آرگن نے شائع کیا۔ یہ مساوات 30 مئی 1974 صفحہ آخر۔ اور نوائے وقت کی ایک اور خبر ہے اس کے بعد، یکم جون کے کہ روا ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر کیا گزری۔ نوائے وقت یکم جون 1974 صفحہ 1 کالم 1 اور 2۔ اس طرح پاکستان ٹائمز میں بھی خبریں آئیں، اس کا حوالہ اس میں ہے۔ پھر یہ کہ نوائے وقت نے لکھا کہ زخمی طالب علموں کی حالت بہتر ہے، اور پھر تسلیم دیکھیں خدا کے قادرانہ تجلی۔ آج تک ملاؤں نے جو کتابیں لکھی ہیں اشتعال دینے کے لیے، اس میں یہ سارے فسانے موجود ہیں، مگر نوائے وقت 2 جون صفحہ 1 پر یہ عنوان چھپا کہ اعضاء کاٹنے کی ساری افواہیں بالکل بے بنیاد۔ اسی طرح پھر 4 جون 1974 صفحہ 1 پر ہے کہ اعضاء کاٹے جانے کی افواہیں بالکل غلط ہیں۔ آخر کچھ شرم آ گئی۔ ایک خبر نوائے وقت نے دی کہ تحریک استقلال کے کارکن قادیانیوں کے خلاف تحریک میں بھرپور حصہ لیں۔ ایک خبر نوائے وقت 12 جون 1974 میں یہ دی گئی کہ رپورٹ میں روا میں قادیانیوں کے تعینات کردہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی او کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ مبہم سی خبر ہے، جو لفظ اس رپورٹ میں نے لکھے تھے اب میں وہی سنا رہا ہوں، بعد میں چیکنگ بھی ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔
جماعت اسلامی کا ہمیشہ طریق یہ رہا ہے کہ وہ چھپ کے وار کرتی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ موجود ہے اسلامی ریاست کتاب میں کہ اگر صالحین کے پاس طاقت ہو اور وہ مسلح ہوں تو ان کا فرض ہے کہ بزور شمشیر ملک میں انقلاب برپا کریں۔ تو فرید پراچا صاحب جو آج کل بہت کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ اشتعال انگیز خبر دی اور مساوات 5/1974 صفحہ 2 کالم 3 کی چھپی عنوان دیکھیں، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یہاں ہر ایک احمدی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور آج فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیے نہیں، ہم تو مسلمین ہیں، مومنین ہیں اور عظیم الشان کام کر۔ یہ وہ ایک خاکہ تھا جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت قاضی صاحب نے بھی اس کو منظور فرمایا، حضرت مولانا غلام باری صاحب نے بھی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ وہ شائع ہوئی یا نہیں ہوئی، بیان تو حضور کا شائع ہوا، لیکن جہاں تک رپورٹ کا تعلق تھا، رپورٹ کے متعلق چھپنے سے پہلے سمدانی صاحب کی طرف سے یہ ریمارکس شائع ہو چکے تھے کہ تمام بیانوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک فسانہ تھا، کچھ ہوا ہی نہیں سوائے کسی نعرہ لگائے جانے کے۔ تو چونکہ اس سے حقیقت بالکل بے نقاب ہو جاتی تھی، اور آئندہ جو سانہ روا کے نام پر جو پلان سوچا گیا تھا، اب اس کے لیے راہ بند ہو جاتی تھی۔ حالانکہ اصل جو معاملہ ہے اس پر بنیاد رکھ کے تو وہ تو اسمبلی میں لایا جانا تھا، اور اس کے بعد ہمارے خلاف وہ قرارداد پیش کی جانے والی تھی جو اسلام، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ کے ارشاد کے خلاف تھی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے معاذ اللہ۔ تو اس واسطے علماء کے زور دینے پر پٹو گورنمنٹ، کیونکہ خود اس سازش میں شریک تھی، اگر ذرا برابر شرافت ہوتی اور پاکستان کے قیام کا ذرا برابر بھی احساس ہوتا تو وہ رپورٹ کے جس میں ثانیہ کے متعلق سمدانی عدالت نے واضح کیا تھا کہ یہ فسانے کی باتیں جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اس رپورٹ کو فوراً چھاپنا چاہیے تھا تاکہ ملک کے حالات فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں، اور مظلوم احمدی جو کہ کربلا میں گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بچاؤ کا رستہ ہوا، لیکن رستہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ساری چیزیں دانستہ پروگرام کے مطابق سازش کے تحت، بین الاقوامی سازش کے تحت، استعمار کے نگرانی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس لیے باقی چیزیں تو پوری کھلی چھٹی دی گئی پریس کو کہ وہ روا کے واقعہ کو اچھالتے چلے گئے، حالانکہ کوئی چیز نہیں تھی، چند ضرب خفیف کی باتیں تھیں۔ لیکن اگر یہ چھپ جاتی تو سارا معاملہ ہی بالکل اسے سب کا پردہ چاک ہو جاتا، اور وہ اگلی سازش جو تھی وہ ناکام رہ جاتی۔ اس واسطے حکومت اور علماء نے گٹھ جوڑ کر کے سمدانی عدالت کو سیل کر دیا۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے یہ آپ نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا جو جماعت کے خلاف 1974 میں قرارداد پیش کی گئی، جی جی، اور فوری محرک کے طور پر روا کے ریلوے اسٹیشن پہ یہ واقعہ کروایا گیا، جی جی، اور بالکل ٹھیک سمجھا پھر آپ نے۔ ہاں جی، تو اس میں قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی جس کا نتیجہ 7 ستمبر کا فیصلہ نکلا، وہ قرارداد کیا تھی؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، لیکن میں نہایت ادب سے آپ بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، بیشتر اس کے کہ ایک قرارداد کا میں متن آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کی بنیاد نہایت چالاکی سے، شاطرانہ چالوں کے ساتھ پاکستان کے کانگریسی ملاؤں نے 1973 میں رکھ دی تھی، اور وہ بنیاد رکھی گئی 1973 کے قانون میں۔ تفسیر اس کی یہ ہے، جیسے کہ میں نے غالباً کل بھی اشارہ کیا تھا، کہ بھٹو صاحب جنوبی ایشیا کی فرمانروائی
اور قیادت اور لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ قوم کو جو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد بڑی منتشر صورت میں تھی، کم از کم اس کو سنبھالا دے کے تو ایک متفقہ آئین اور کانسٹیٹیوشن پر جمع کر دیں۔ یہ بات بہت ضروری تھی اور قابل ستائش تھی کہ جو بچا تھا ملک حضرت قائد اعظم کا، کیونکہ اصل ملک تو وہ تھا جس میں اکثریت بنگال کے بزرگوں کی تھی، یہ تو ایک واضح حقیقت ہے۔ بعض نے اس وقت کہا کہ اب قائد اعظم کا تو یہ پاکستان نہیں رہ گیا، کیونکہ اس پاکستان میں تو حضرت قائد اعظم کے پاکستان میں میجارٹی مشرقی بنگال کی تھی، تو اب یہ بھٹو صاحب کا ایک نیا پاکستان ہے۔ تو اب جو کہنا چاہیے وہ یہی کہنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ یہ سیرا میرے سر پہ بندھے کہ میرا جو پاکستان ہے اس میں یونانی مسلی فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو تیار کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ متحدہ طور پر تھا، اور پولیٹیکل طور پر یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کسی قائد کو جا سکتا ہے۔ بہت کم ملکوں کے لیڈروں کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، کیونکہ اپوزیشن موجود ہوتی ہے، میجارٹی پر عام طور پر فیصلے ہوتے ہیں، قانون بہت کم ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ متفق طور پر ان کے ریزولیوشن رکھے گئے اور اس کے بعد پھر ان کو منظوری دی گئی اور پھر وہ قانون بنے۔ بہرحال سیرا باندھنا یہ پیش نظر تھا، اور سیرا باندھنا ہی دراصل مذہب رہا ہے ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کا۔ چنانچہ جناب مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا بیان تصنیم میں چھپا ہوا موجود ہے 1953 میں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مولانا نے ایک بیان دیا کہ میں 53 کی اس ایجیٹیشن میں مجلس آرار کے ساتھ شامل ہوا، قادیانیوں کے خلاف جو تحریک اٹھی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، لیکن میں اب اس سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، اس واسطے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ دراصل آراری اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کے سروں کے سودے کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے تحفظ ختم نبوت نہیں بلکہ نام کا سیرا ہے، اور وہ تحریک جس کی بنیادیں یہ ہو کہ ہم نے سیرا باندھنا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو سیرا باندھنے کا یہ مذہب ہے دراصل، تو یہ سیرا باندھنا چاہتے تھے۔ 1973 کے قانون پر جب اسمبلی میں کارروائی ہو رہی تھی تو اس موقع پر کانگریسی ملاؤں نے جو کانگریس کے لیڈروں کے چرنوں میں بیٹھ کے انہوں نے 1918 سے 47 تک سیکھا میکاولی کی سیاست اور چانکیہ کی سیاست۔ یہ چانکیہ جو بدھ کے زمانے کا مشہور چالاک اور عیار قانون دان تھا اور ٹیکسلے کی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا، وہ چنجوٹ کا رہنے والا تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چنجوٹ کا خمیر کہاں سے اٹھا ہے۔ تو یہ عیاری چالاکی، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور عشق رسول مسیح موعود پر ختم ہے، اور خدمت دین، خدمت اسلام جماعت احمدیہ پر ختم ہے، اور جھوٹ اور بے ایمانی اور فراڈ ملا پر ختم ہے۔ یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، میری عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے، میں نے لاکھوں صفحے پڑھے ہیں، ان حضرات کے بھی میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں۔
مسٹر بھٹو چاہتے یہی تھے کہ متفقہ آئین بنے، اور یہ اس وقت پاکستان کا تقاضا تھا جی۔ تو اس موقع پر چانکیا اور میکاولی کے ان بروز ملاؤں نے اب نہایت چالاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ اپوزیشن کے لیڈروں پر زور ڈالا کہ بھٹو صاحب سے اتنا تو ضرور کیا جائے، جب آئین میں ہم نے یہ شامل کر دیا ہے کہ یہ مسلم مملکت ہے، اور اس بات پر بھی ہم متفق ہو چکے ہیں کہ بحیثیت مسلم مملکت کے آئینی لحاظ سے پاکستان کا صدر اور پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک مسلمات میں سے ہے۔ تو اس کے آخر میں اپینڈکس کے طور پر وہ حلف بھی ہونا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں حلف اٹھائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مرحلہ تھا جو اس وقت پیش ہوا، اور بھٹو صاحب کے لیے یہ آسان بات تھی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ ایم ڈیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو وہ نہ وہ تیار ہو سکتے تھے اس موقع پر، کیونکہ نیا یہ قصہ ہوا تھا، اور نہ اس کی ضرورت ہونی تھی، نہ ملا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت یہ کیا جائے۔ بنیاد رکھنی ضروری ہے، بنیاد اس طرح پر رکھی کہ دو حلف جو کبھی بھی نہیں، آپ دیکھیں 56 کا آئین چودھری محمد علی صاحب کے زمانے میں جو سب سے پہلا قائد اعظم، اس میں اتنا تو کہا گیا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، لیکن یہ کہ اس میں صدر اور وزیر اعظم کو کوئی حلف اٹھانا پڑے گا مسلم کہ میں مسلمان ہوں، یہ تو ایک واضح بات ہے۔ ساری دنیا میں آج تک بغیر کسی استثناء کے جتنے بھی قانون بنے ہیں، امریکہ کا دیکھیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ کے دوروں میں مختلف آئین دیکھیں، اس کے علاوہ آپ جنوبی ایشیا کے دیکھیں، افریقہ کے دیکھیں، آئین کی بنیاد یہ ہوتی ہے جہاں تک کسی کے عقیدے کا تعلق ہے کہ جو شخص جو عقیدہ رکھتا ہے اس پر بنیاد رکھی جاتی ہے، بلکہ محمد عربی نبیوں کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو سب سے پہلی مردم شماری کیے جانے کا ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت موجود ہے کہ ما یلفظ بہ الاسلام، کہ مدینہ کی اسلامی حکومت میں ہر شخص کو مسلمان کے طور پر اس کو رجسٹر کیا جانا چاہیے جو اپنے سے اسلام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا میں یہی قاعدہ ہے، تو اس واسطے براہ راست ہونے چاہتے تھے لیکن بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ اس واسطے جو حلف اس وقت انہوں نے پیش کیا اور جو یونانی مسئلہ منظور کر لیا گیا، یہ وہی الفاظ تھے جو کہ بعد میں 7 ستمبر کے ریزولوشن میں پیش کیے گئے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ آخری نبی ہیں، اور میں غیر مشروط طور پر آن سلم کے ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں، اور کسی ایسے شخص کو جو دعویٰ نبوت کرتا ہے نہ مجدد سمجھتا ہوں اور نہ اس کو نبی قرار دیتا ہوں۔ یہ حلف اس میں شامل کیا گیا، یہ بنیاد تھی اصل میں اس قرارداد کی۔ اب قرارداد کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرارداد کے الفاظ جو کہ آپ دیکھ لیں، جو کچھ بھی اس وقت 73 کے آئین کی کاپی آپ دیکھیں، اپینڈکس فرسٹ اینڈ سیکنڈ، آپ اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، بالکل یہ الفاظ تھے کہ جو اس وقت اس میں شامل کیے گئے۔ اب قرارداد کے الفاظ، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آن سلم غیر مشروط طور پر نبی ہیں،
آخری نبی ہیں۔ اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے روح، نیوکلس اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، اور جو شخص اس کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں، اس پر غور کریں ابھی سے، کیونکہ آخر میں نے بتانا ہے کہ پاس کیا ہوا تھا، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلے تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں۔ They are not Muslim for the purposes of constitution law. This was the wording of Bhutto Parliament in these days in 1974. یہ قرارداد مولانا یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس میں یہ ایک ہی قرارداد تھی یا اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی قرارداد پیش کی گئی تھی؟ اور اپوزیشن کی طرف سے قرارداد تھی، لیکن پھر چونکہ رابر کمیٹی میں اپوزیشن کے لیڈر مفتی محبوب صاحب آ گئے، تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا سیرا باندھنے کے لیے تھی نا، ورنہ انہیں بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی تو اپنی قرارداد کو ہی پیش کرے گی۔ یہ قرارداد کس نے پیش کی تھی اور اس کے محرکین کون کون سے تھے؟ کون سی قرارداد؟ یہ جو قرارداد وہاں اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کے اوپر پھر بعد میں ریبر کمیٹی کا اجلاسات بھی ہوئے اور پھر فیصلہ ہوا، یہ کس نے پیش کی تھی اور اس کے محرکین کون کون تھے؟ یہ قرارداد پیش کرنے والے، اس کے محرکین پیش کرنے والے تو جناب عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے، اور ان کے ساتھ دستخط کرنے والے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا یہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، مولانا شاہ نورانی صدیقی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے، اور جناب پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کے رہنما، جناب غلام فاروق صاحب، جناب چودھری ظہور الہی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سردار مولا بخش سومرو صاحب، تو یہ محرکین تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور اس موقع پر، اگر آپ عذر شفقت اور ذرا نوازی اجازت دیں تو اس میں مزید ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ قرارداد جو پیش کی گئی، اس میں سب سے زیادہ پرجوش مفتی محمود تھے، دیوبندی عالم، حالانکہ بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے 1880 میں، یعنی جماعت کے قیام سے بھی 9 سال پہلے، ان کی وفات 1880 میں ہوئی ہے، اور تاجر الناس بھی اسی زمانے میں سرکار پریس سہارنپور سے چھپی، اور مختلف ایڈیشن چھپ چکے، میرے پاس تقریباً 10 اس کے ایڈیشن موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے آپ نے کہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں، مگر یہ عوام کے معنی ہیں، کیونکہ آخر میں آنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر، کہ میں مثال دے رہا ہوں ضمنی طور پر، یہ آخری بادشاہ تھا، تو یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے بیڑا غرق کر دیا مغلیہ خاندان کا۔ زبان سے کہہ نہیں سکتا کسی کا باپ ہوں میں، کہ اپنی نسل کے فکرے کا فل سٹاپ ہوں میں۔ تو مولانا کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ عوام کے معنی ہیں۔ علماء کے معنی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں،
اگر خدا اتنا ہی فرماتا، یہ تشریح بریکٹ میں کر رہا ہوں، الفاظ آگے آ رہے ہیں مولانا قاسم کے، اگر اتنی بات ہی جناب الہی کی طرف سے قرآن میں مذکور ہوتی تو پھر یہ تو دراصل ایک جیت تھی کفار کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک هو الابتر، کہ یا رسول اللہ آپ ابتر نہیں ہیں، ابو جہل ابتر ہے، ابو لہب ابتر ہے، عتبہ شیبہ یہ بد سگال جو کہ اسلام کے بدترین معاند ہیں، عرش پر ان کو ابتر قرار دیا گیا ہے۔ تو اتنے لفظ کے ساتھ تو دراصل یہ ٹکراؤ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہیں، دو جواب دیے ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ مولانا قاسم کہتے ہیں کہ لیکن استدراک کے لیے آیا ہے، ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو سکتا تھا جس کے جواب کے لیے خدا نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اور واو عاطفہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جس غرض کے لیے رسول اللہ کا لفظ آیا ہے وہی غرض حضرت کو خاتم النبیین بنانے کی غرض کے لحاظ سے بتایا گیا ہے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور ابتر نہیں ہیں، آپ باپ ہیں۔ اس کے جواب کے لیے مولانا قاسم نے وہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ حقائق ببانگ دول دنیا کے سامنے رکھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہری اور مادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم تو چھوٹے تھے اس وقت، بعد میں 2 سال کے بعد وفات بھی پا گئے۔ تو فرمایا مردوں میں سے، یعنی جو بالغ مرد ہیں، کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، مگر آپ ابتر ہرگز نہیں، آپ باپ ہیں۔ کس شان کے باپ ہیں؟ اسی شان کے جس طرح کے خدا کے رسول اپنی امتوں کے باپ ہوتے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، جس طرح آدم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح ابراہیم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے باپ تھے، محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کے باپ ہیں، اور ہر امتی جو قیامت آئے گا وہ محمد رسول اللہ کی اولاد بھی سمجھے۔ لیکن اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر زیادہ سے زیادہ دنیا پر یہ بات بے نقاب ہوتی کہ رسالت کا جو مقام باقی نبیوں کا ہے وہی مقام محمدیت ہے۔ خدا نے اس کا رد کرنے کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مولانا حضرت محمد قاسم نانوتوی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد مصطفیٰ نبیوں کے بھی باپ، یہ معنی ہے خاتم النبیین کے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی حضرت کے بعد پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت قطعی بند نہیں ہے، اب کوئی ایسا نبی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو۔ اب وہ آئے گا جو محمد کا غلام ہوگا، وہ آئے گا جو کہ کلمہ محمد پڑھانے والا ہوگا، وہ آئے گا جو دین محمد کو قائم کرنے والا ہوگا۔ خاک پائے مصطفیٰ بہتر ہے ہر اکثیر سے، سینکڑوں عیسیٰ بنے اس خاک کی تاثیر سے، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے۔ یہ محمد کی شان ہے ختم نبوت میں۔ مگر مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی یہ پیش کی، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی حضرات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں۔ اخبار ترجمان اسلام آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے، جس میں مولوی محمد موسیٰ صاحب نے مرثیہ کہا، عربی زبان میں وہ مرثیہ کہا گیا، اور پہلے صفحے پر مفتی محمود صاحب کے آرگن ترجمان اسلام نے اس کو شائع کیا، اور اس میں لکھا ہے وَكُنْتَ مِنَ الرَّحِيمِ عَلَى بَسِيطٍ
आतान रहमतन लिल्लालमीन। शाह जी आप रहमतुल लिल आलमीन थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ नबी कितने हुए बताइए हजरत हाफिज साहब? 1,24,000। ये हजूर के हदीस में मौजूद है। फरमाया हजूर ने कि 1,24,000 नबी थे और उम्मतें 72 थी। तो 1,24,000 नबी थे, मगर रहमतुल आलमीन कितने गुजरे हैं? एक ही गुजरा है। मुफ्ती महमूद साहब और देवबंदी उम्मत मानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहमतुल आलमीन थे और अताउल्लाह शाह बुखारी भी रहमतुल आलमीन थे। तो माज नबी होने का किस्सा नहीं, जो भी किस्सा है वो यह है कि नबूवत का मामला नहीं, तो रहमतुल आलमीन बनाए बैठे हैं और इसके बावजूद ये पेश कर रहे हैं। अब मैं इख्तिसार से काम लेता हूँ, वक्त ख़त्म हुआ और किस्सा बाकी है। सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, लेकिन 1-2 मिनट मुझे चाहिए। इसमें पेश करने वाले नूरानी साहब भी थे। हैं जी? नूरानी साहब भी थे। नूरानी साहब भी थे जो अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह समझे जाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के मुजद्दिद जो कि मक्का में मदफून हैं और जिन्हें मुजद्दिद अहले सुन्नत करार दिया जाता है, उन्होंने मौज़ूआत कबीर में यह लिखा है कि ख़ातमुन नबीन के माने इतने ही हैं। ला याती वादहु नबीयुन, ला याती बादहु नबीयुन यनसख मिल्लतहु लम यकुन मिन उम्मतिही। ला याती बादहु नबीयुन यनसख मिल्लतहु वला यकुन मिन उम्मतिही। इसके माने एक ही हैं ख़ातमुन नबीन के कि आपके बाद कोई भी ऐसा नबी नहीं आएगा जो कि हज़रत की शरीयत को मनसूख करे और आपकी उम्मत में से ना। उम्मत ही नबी आएगा जो आएगा मोहम्मद का ग़ुलाम बनकर आएगा।